بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان۔ آج 13 اکتوبر 2020 اور منگل کا دن۔ آج بات کرنا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے، اس میں بڑھتا ہوا انتشار اور اس پہ قابو پانے کے لیے پی ڈی ایم کی قیادت نے ایک عجیب مضحکہ خیز فیصلہ کیا ہے۔ اس کی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ گوجرانوالہ میں نون لیگی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور نون لیگ میں مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور انہیں 16 اکتوبر کو جلسے کی اجازت نہیں دی گئی، لہٰذا اب وہ جی ٹی روڈ پہ جلسہ کریں گے، اور اس طرح سے تصادم کا ایک شدید خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس کی طرف معروف صحافی سمیع ابراہیم پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں۔ کیا ایسا ہوئے گا؟ کیا اس کشیدہ صورتحال میں تصادم سے کسی طرح بچا بھی جا سکتا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی باری باری آنے والی حکومتوں نے جس طرح سے ملکی وسائل کی بندربانٹ کی اور بے دریغ ملکی وسائل کو لوٹا، اس کی دیکھا دیکھی اب سرکاری ملازمین، حتیٰ کہ بہت چھوٹے درجے کے سرکاری ملازمین میں بھی یہ فراواں شوق پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بھی ان کی طرح ارب پتی بنے، اور یہ دوڑ اور یہ مسابقت بہت تیزی سے پروان چڑھتی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک کلیدی مثال پہ بات کریں گے، اور سندھ حکومت ڈاکٹر عادل خان، متمم جامعہ فاروقیہ اور مولانا اسلیم اللہ خان کے بیٹے، ان کی شہادت کے بعد بھی خواب خرگوش اور خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے آمادہ نظر نہیں آتی، اور بجائے اس کے کہ وہ سنجیدہ رویہ اختیار کرتی، اب بھی ٹھٹھا بازیاں جاری ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پہ بھی ہمیں بات کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرپشن کے بڑھتے ہوئے نفوذ کی طرف۔ اس کے اثرات کس قدر گہری جڑیں گاڑ چکے ہیں۔ دو سیاسی پارٹیوں اور دو فیملیوں کی طرف سے کرپشن کو اتنا پروان چڑھا دیا گیا ہے کہ اب بالکل چھوٹے درجے کے سرکاری ملازموں میں بھی یہ شوق جاگزیں ہو چکا ہے کہ وہ بھی ارب پتی بنے اور راتوں رات مال و دولت کے ڈھیر لگانے میں کامیاب ہوں، اور اس کے لیے نت نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ ملتان میں احتساب بیورو کی طرف سے اطلاع ملنے پر محکمہ مال کے خاکروب جو بہاول نگر میں رہتا تھا، اس کے گھر میں چھاپا مارا گیا اور احتساب بیورو کی تمام ٹیم حیران و ششدر رہ گئی جب اس کے گھر میں سے پاکستانی کرنسی سے بری ہوئی 2 بوریاں برآمد ہوئیں، اور 1 بوری پرائز بانڈ سے بری ہوئی بھی احتساب بیورو نے قبضے میں لے لی۔ آج صرف یہیں پہ بس نہیں تھا، بلکہ اس کے گھر سے، محکمہ مال کے خاکروب کے گھر سے 2 بوریاں پاکستانی کرنسی کی، 1 بوری پرائز بانڈز کی، اور 6 کلو سونا بھی ملا۔ لیکن ملزم کلیم عرف کلو احتساب بیورو کے چھاپے میں ان کے ہاتھ نہیں آیا، وہ فرار ہو گیا۔ لیکن اس کے بھائی رشید کی فرار کی کوشش ناکام ہو گئی اور اسے قابو کر لیا گیا۔ اب اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور وہ سارے طریقے اس سے پوچھے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے
ارب پتی بنا جاتا ہے اور کس طرح سے سرکاری وسائل کی لوٹ مار میں نت نئے تجربے کیے جاتے ہیں اور ریکارڈ بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں ہو چکی ہے۔ گزشتہ دور میں جو حکومتیں رہی ہیں انہوں نے پاکستانی عوام کی ذہنیت پہ بہت برا اثر ڈالا ہے، ان کا ذوق بدل کے رکھ دیا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی سامنے غربت کی چکی میں پسنے والے خاندان، جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کبھی وہ بمبینوں سنیموں کی بلیک میں ٹکٹیں فروخت کیا کرتے تھے، کبھی وہ بٹھی مزدور کا کام کیا کرتے تھے، اور آج صرف وہی نہیں بلکہ ان کی فیملی کا ہر فرد ارب پتی نہیں کھرب پتی ہے، اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ اتحاد بھی بنا رکھا ہے۔ تو یہ صورتحال پاکستان میں ہو چکی ہے۔ پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کی وجہ سے آوے کا آوا ہی بگڑ چکا ہے۔ اور مولانا ڈاکٹر عادل خان شہید کی بہیمانہ شہادت بھی ان سیاسی اجارہ داروں کی سنجیدگی پہ مائل نہیں کر پائی، وہی ٹھٹھا بازیاں جاری ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال سعید غنی کا بیان ہے کہ عادل خان کے بیٹے نے ہم سے سیکورٹی طلب کی تھی اپنے باپ کے لیے، لیکن سپریم کورٹ رکاوٹ تھی، لہٰذا وزیر اعلیٰ سندھ انہیں سیکورٹی نہیں دے سکتے تھے، ان کا اختیار ہی نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ شیخ رشید کو مولانا عادل خان کے قتل میں شامل تفتیش کیا جائے۔ یہ ہے وہ رویہ جو ان لوگوں کو انسانی ہمدردی سے کوسوں دور ظاہر کرتا ہے، اور یہ اتنی بڑی المناک سانحے پہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے باز نہیں آتے، اور بجائے اس کے کہ اپنی غفلت، نااہلی اور سستی کا کھلا اظہار کریں، کھلی معذرت کریں، قوم سے معافی مانگیں کہ عادل خان کے بیٹے نے آپ سے سیکورٹی مانگی، جان و مال کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انہیں تحفظ مہیا نہیں کر پائے، تو بجائے اس کے آپ کبھی سپریم کورٹ پہ اعتراض کرتے ہیں اور کبھی دوسرے اداروں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور کبھی پھر وفاقی وزیر کو شامل تفتیش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہے سنجیدگی، اور یہ ہے عالم ان کا گورننس کا، اور یہ ہے ان کا رویہ عوام کے جان و مال کے ساتھ، اور یہ ہے اہمیت ان کی نظر میں عوامی جانوں کی قدر کی۔ اس صورتحال میں پی ڈی ایم جو بانمتی کا کنبہ ہے، کسی کے مقاصد کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، اور سارے ایک دوسرے کو کندھے پہ رکھ کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مفادات کی گیم ہے، مفادات کا کھیل ہے، اور رعایتیں چاہتے ہیں یہ ایک دوسرے کا سب کو پتہ ہے، لہٰذا کوئی بھی پارٹی دوسری پارٹی پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ جس پارٹی کو پہلے اس کے مفادات دے دیے گئے، اسے این آر او مل گیا، تو وہ پی ڈی ایم سے انحراف کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گی۔ لہٰذا بہت اچھوتا ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے پارٹیوں کو انحراف سے روکنے کے لیے، اور وہ طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ہونے والے سارے فیصلے تحریر کیے جائیں گے، اور جو گفتگو بھی ہوگی وہاں وہ بھی تحریر کی جائے گی، اور اس کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور وہ ساری تحریریں تمام قیادت کو ان کی کاپیاں دی جائیں گی، کیونکہ یہ خدشہ ہے کہ کوئی پارٹی جس کو این آر او مل گیا، جس کے مفادات حاصل ہو گئے، وہ پی ڈی ایم کو چھوڑ دے گی، اس سے انحراف کرے گی، اور اس طرح سے یہ سوچا جا رہا ہے
کہ پارٹیاں انحراف کرنے سے باز آ جائیں گی اور انہیں یہ جو خدشات ہیں پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے، اس سے روکا جا سکے گا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک دوسرے پہ زبان پہ اعتماد نہیں ہے اور زبانی باتوں کو بھی لکھ کے ایک دوسرے کو مہیا کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور فیصلے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک دوسرے کی زبانوں پہ اعتبار نہیں ہے اور وہ قوم کی قیادت کے داعی بھی ہیں، یہ ہیں وہ لوگ، یہ ہیں وہ لیڈران کرام جو پاکستانی ملت کو دیانت کا درس دیتے ہیں، امانت کا درس دیتے ہیں، حق گوئی کا درس دیتے ہیں، اور حق کی خاطر جیلوں میں جانے اور جانے قربان کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں نیریٹو ان کا، ایک دوسرے پہ قطعاً اعتماد نہیں، عدم اعتماد کی فضا ہے، انتشار کا غلغلہ ہے، بانمتی کا کنبہ ہے، اور یہ بانمتی کا کنبہ کب بکھرتا ہے یہ چند ہی دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، اور یہ فیصلہ ہو جائے گا جیسے پچھلے ادوار میں پاکستان کی سیاسی تاریخ بتاتی ہے کہ چند لمحات لگتے ہیں، بیانیے بدل جاتے ہیں، کبھی ووٹ کو عزت دو، کبھی پھر بوٹ کو عزت دو، اور کبھی کرپشن کو عزت دو، اور کبھی خاندان کو عزت دو۔ خاندانی نظام ہے، خاندانی سلسلہ ہے، جمہوریت کے نام پہ شہنشاہیت چل رہی ہے، دو خاندانوں نے راجواڑے بنائے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہی برسر اقتدار رہیں اور انہیں کرپشن سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ کیا یہ سلسلہ تعدیر چل سکتا ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستانی قوم کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اہم خبر کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔